أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقال الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ماں بہنوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے سب سے بڑے ہم پر جو احسان کیا ہے وہ ہمیں مسلمان بنایا. ایمان کی دولت بغیر مانگے ملی ہے. اصل میں جو زندگی کا مسئلہ ہے نا، سارے لوگ بولتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت صحت ہے، سب سے بڑی نعمت امیر ہونا ہے، سب سے بڑی نعمت سکون والی زندگی ہے، سب سے بڑی نعمت خوشگوار زندگی ہے، سب سے بڑی نعمت ہر چیز میں چین سکون پانا ہے. لیکن یاد رکھو، سب سے بڑی جو نعمت ہے نا، یہ کوئی چیز نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت ایمان پر مرنا ہے. اگر موت ایمان پر نہیں ہوگی تو یہ ساری زندگی ہماری سکون والی، پھر یہ عذاب ہے ہمارے لیے. اور جتنی خیر خواہی دنیا میں کی تھی اس سے زیادہ عذاب آخرت میں بھگتنا پڑے گا. تو سب سے بڑی نعمت ایمان پر مرنا ہے، اور ایمان پر مرنے کے لیے ایمانی زندگی ضروری ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ نہ امیر ہونا اصل ہے، نہ غریب ہونا اصل ہے، نہ سکون والی زندگی اصل ہے، نہ حالات والی زندگی اصل ہے، نہ کسی کے کام اپنی زندگی میں ہونا اصل ہے، نہ دکھ اور تکلیف اور بیماری کا ہونا اصل ہے، بے چینی کا ہونا اصل ہے. یہ کوئی اصل نہیں ہے. اصل تو نیک ہونا ہے. اگر آدمی کے پاس مالدار ہے، مال ہے، لیکن نیک نہیں ہے تو اس کا سارا مال اس کے لیے وبال ہے. اگر کوئی آدمی غریب ہے لیکن نیک نہیں ہے تو وہ دنیا میں بھی غریب ہے اور آخرت میں بھی فقیر ہے. نیک کا ہونا، مالدار ہے اور اس میں نیک بھی ہے تو نور علی نور ہے، تاکہ اسے سمجھ آئے گا کہ اللہ کے مال کو کس طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا. تو محترم بزرگوں اور دوستوں اور ماں بہنوں، اصل میں نیک ہونا ہے. اور یہ نیک انسان کب بنتا ہے؟ نیک ہونے کے لیے، نیک بننے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا اصل ہے. کوئی ویلڈنگ والے کے ہاتھ کے نیچے جا جائے تو وہ ویلڈنگ والا بن جاتا ہے. کوئی سینٹرنگ والے کے ہاتھ کے نیچے جاتا ہے تو وہ سینٹرنگ والا بن جاتا ہے نا. کوئی میکینک کے اگر گیریج میں جاتا ہے تو وہ میکینیکل بن جاتا ہے. کوئی اگر انجینئر کے ہاتھ میں جاتا ہے اور اسکول ڈگری انجینئر کی کرتا ہے وہ انجینئر بن جاتا ہے. جتنی بھی ڈگریاں ہیں وہ کسی نہ کسی سے جڑی ہوئی ہیں. اگر کوئی نیک بننا چاہتا ہے تو وہ نیک لوگوں کے ساتھ نیک بنے گا.
کیونکہ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سنگت، یہ ساری قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر چلتی ہیں. تو ان کی صحبت اختیار کرنے سے اندرون کے اندر سے جو گندگی رہتی نا، تو اللہ اسے ان لوگوں کی صحبت میں رہنے سے پاک کرتا ہے. قرآن کے اندر اللہ نے آیت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں مجھ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جاوے. سچے لوگ، نیک لوگ، پاکیزہ لوگ، برگزیدہ بندے، جنہوں نے اللہ کو خوش کیا ہوگا، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہو، جن کی باتوں سے خدا کا خوف نظر آتا ہو، جن کے رونے سے جہنم یاد آتی ہو، جن کے مسکرانے سے جنت کی ہوائیں اور جنت کی چیزیں محسوس ہوتی ہوں، اور جسے دیکھنے کے بعد ہمیں اللہ یاد آتا ہو. ایسے لوگوں کی صحبت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ رہو. آج دنیا کے ماحول نے ہمارا سارا ماحول خراب کر دیا ہے. آج زمانہ بدل گیا ہے. جن ہاتھوں میں قرآن شریف ہونا ہے ان ہاتھوں میں موبائل چل رہا ہے. جن ہاتھوں میں تسبیح ہونی چاہیے ان ہاتھوں کے اندر موبائل. جن کی سوچ نیک ہونی چاہیے ان کی سوچ میں اتنی خامی آ گئی ہے، اتنی گندگی بھری ہوئی ہے، اللہ بچائے اس سے. جو گھروں کے اندر خرافات ہوتے ہیں نا، جو گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ اصل میں نیکی کی راہ پر تو چلتے ہیں. کسی نے ہم سے فرمایا حضرت ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن گھروں کا ماحول درست نہیں ہوتا ہے. اس کی واحد وجہ کیا ہے؟ میں نے فرمایا کہ نماز پڑھنا تو نماز ان جیسی نماز ہے کہ جس سے اللہ اس کے رسول خوش ہو جائے. جب تک تمہارا یقین توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات پر، اور 100% دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. قرآن کے اندر واضح آخری آیت تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سارا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر گیا. اب اس کے اندر ذرہ برابر بھی رتے برابر بھی کوئی فرق نہیں کر سکتا قیامت تک. اصل میں ہمارے گھروں میں نمازیں نہیں ہو رہی ہے، اصل میں ہمارے گھروں میں رسمیت زندہ ہو رہی ہے. بھائی 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے بس. ہم نے نماز کو بوجھ بنا لیا، قرآن شریف کو پڑھنے کو بوجھ بنا لیا، لیکن لوگوں کی غیبتیں کرنے کو مزہ آنے لگا. لوگوں کے آبرو پر، ان کی عزتوں پر، ان کے کئی سنی باتوں کو سن کر ان کے اوپر تہمت لگانا آسان ہو گیا. یہ زبان غیبت کرنے پر نہیں تھکتی، جھوٹ بولنے پر نہیں تھکتی، دوسروں پر کیچڑ اچھالنے پر نہیں تھکتی. جیسا یہ قرآن کی آواز، اگر اسے قرآن پڑھنے بٹھاؤ، دین کی باتیں کہنے کو بٹھاؤ، یہ زبان ایسی ہو جاتی ہے بھائی کوئی اس پر چٹان رکھ دیا ہو زبانوں پر. ایک پارہ پڑھنے کے لیے وزن ہو جاتے ہیں. یاد رکھو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں اتارا گیا ہے. ہمارے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں گے تو ہمارے گھروں میں برکت رہے گی. اصل میں قرآن برکت کے لیے اتارا نہیں گیا ہے. اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ نے آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، تمہاری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے اتارا گیا ہے. آج ہم نے اس قرآن کو برکت کے لیے پڑھنا شروع کر دیا. آج ہم نے اس قرآن کو حالات کو صحیح کرنے کے لیے پڑھا گیا. آج ہم نے اس قرآن کو کوئی وظیفے کے طور پر پڑھنا شروع کر دیا. آج ہم نے اس قرآن کو بیماریوں سے شفا پڑھنے کے لیے پڑھنا شروع کر دیا. آج ہم نے اس قرآن کو گھروں میں برکتوں کے لیے پڑھنا شروع کر دیا. آج ہم نے اس قرآن کو مرحومین کی ایثار ثواب کے لیے کر دیا. لیکن یاد رکھو نہ یہ قرآن ایثار ثواب کے لیے اتارا گیا ہے، نہ یہ قرآن برکت کے لیے اتارا گیا ہے.
نہ یہ قرآن کسی کی بیماری کو شفا کے لیے اتارا گیا ہے. یہ واحد اس میں شفا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن واحد یہ کتاب اور یہ قرآن لوگوں کے ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے تاکہ جو کہا ہے اس میں اس پر عمل ہو جائے اور وہ اسی زندگی گزار کر موت ہو جائے اور ایسا مر کے آ جائے. اس لیے تو قرآن میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ساری زندگی عمل صالحہ کے قرآن اور حدیث پر عمل کر لیا ان لوگوں نے، اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، ان کے لیے جنت ہے، وہ جنت میں داخل ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. آج سے میری ماں بہنوں ارادہ کر لو، گھروں کے جھگڑے، گھروں کے فسادات یہ ہمارے عمل پر واقع ہیں. جب ہم نیک بنیں گے تو ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال نیک ہوں گے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بھی نیک بنیں گے. جس طرح سے مکسر میں اگر کوئی مسالہ ڈال دیا جائے تو وہ پس کر باہر آ جاتا ہے، اس میں گھل مل جاتا ہے نا. تو آج ہم ہر ایک کا ماحول یہ بن چکا ہے کہ آج ہم نے اصل دین کو چھوڑا ہوا ہے. نہ دین ہماری زندگی میں ہے، نہ دین ہماری رگ رگ میں بسا ہوا ہے، نہ یہ دین ہمارے گھروں میں ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک خواب دیکھا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ گھناسان جنگل ہے، اس جنگل کے اندر ایک ضعیف بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب السبحانی امام ربانی رحمت اللہ علیہ ان بزرگ کی خدمت میں پہنچے اور کہا حضرت آپ کو چلنے نہیں آ رہا ہے، آپ بہت ضعیف ہو چکے ہیں، گھماسان جنگل کے اندر ہیں، بل آپ اتنے ضعیف ہیں، یہاں ہیں کیوں، کیا وجہ ہے؟ تم ہو کون؟ اتنے ٹکرائے لگ رہے ہو، دھتکارے ہوئے لگ رہے ہو، پریشان حال لگ رہے ہو. تو ان بزرگوں نے کہا عبد القادر نام کے ساتھ، تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ آپ کون ہو؟ عجیب بات کہی بزرگ نے، کہا عبد القادر میں دین ہوں. میں کون ہوں؟ میں دین ہوں. میں آج مسلمانوں کے گھروں میں آنا چاہتا ہوں. اے عبد القادر مجھے گھروں سے دھکے مار کر نکالا گیا ہے، میں مردوں کی زندگی میں آنا چاہتا ہوں لیکن مجھے دھکے مارا گیا ہے. میں عورتوں کی زندگیوں میں آنا چاہتا ہوں، میں ان کی زندگیاں سنوارنا چاہتا ہوں، ان کی آخرت بنانا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھو مجھے ستایا گیا ہے، مجھے مارا گیا ہے، مجھے مردوں کی زندگیوں سے نکالا گیا ہے، مجھے عورتوں کی زندگیوں سے نکالا گیا ہے، مجھے مسلمان کے گھروں سے نکالا گیا ہے، مجھے شادیوں سے نکالا گیا ہے، مجھے بازاروں سے نکالا گیا ہے. دین کہیں نہیں ملے گا، شادیوں میں رسمیں، بازاروں میں جھوٹ، گھروں میں ایک دوسرے کا سن کر گھروں کے ماحول کو گرم کرنا، یہ سارا بے دینی کی علامت ہے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے، اگر کوئی دین کی محنت کر رہا ہے، لیکن قسم خدا کی اس کے گھر میں لڑائیاں پھیسلی ہوئی، یہ شیطان کا جڑ ہے. وہ دیندار نہیں ہے، وہ بس رسمیت پر چل رہے ہیں. جن کے گھروں میں دین ہوتا ہے نا، جن کی زندگیوں میں دین ہوتا ہے، انہیں صبر آتا ہے، ان کی دعائیں اللہ قبول فرما کر گھروں کے ماحول کو بدلتے ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کہا دیکھ عبد القادر مجھے اتنا ستایا گیا ہے، مجھے اتنا دھتکارا گیا ہے، میں اتنا ضعیف ہو چکا ہوں، آج میں یتیم ہو گیا ہوں، آج مجھے پیار سے سر پر ہاتھ لینے والا کوئی نہیں ہے. عبد القادر آج مجھے اپنی زندگیوں میں لینے والا کوئی نہیں ہے. عبد القادر مجھے آج گھروں کے اندر اپنا کہنے والا کوئی نہیں ہے. مجھے ساروں نے دھتکار دیا، مجھے ساروں نے چھوڑ دیا. عبد القادر آج ویران جنگل میں پڑا ہوا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھولی اور اپنے مریدوں سے کہا چلو اللہ کے راستے میں اتنی محنت کریں تاکہ امت کے اندر سے بے دینی ختم ہو جائے، ہم دین کو زندہ کریں. یاد رکھو
دین کو ڈھونڈنے والے دین بتاتے نہیں، خود دین ان کے اندر زندہ ہوتا ہے، اور ان کے پاس بیٹھنے سے بازو والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی اس کے پاس بیٹھنے سے کوئی قلبی سکون مل رہا ہے، شاید یہ دیندار ہے۔ جس طرح سے عطر کی خوشبو لگا کر پاس بیٹھنے سے بازو والے کو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس نے عطر لگایا ہوا ہے، تو خدا کی قسم جن کی زندگیوں میں دین ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا رتبہ دوسروں میں ایسا پیدا کرتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے کے لیے لوگوں کو ترسا دیتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے بھی ترسا دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور ماں بہنوں، خدا کی قسم دین کو اپنا لو، سارے مسئلے حل ہوں گے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، نیک لوگوں کی راہ پر جو انہوں نے بتائی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس پر عمل کرنا، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ نیک کی اصل ہے، نیک بننا اصل ہے۔ اگر نیک نہیں ہے، تم مالدار ہو، تمہارے لیے مال وبال ہے۔ تم نیک نہیں ہو، چاہے تم غریب بھی ہو، تمہاری غربت تمہارے لیے وبال ہے۔ تم یہاں بھی ساری زندگی پھٹی چل میں گزارو گے، اور نیک نہ ہونے کی وجہ سے قبر کے اندر بھی اس کا بہتان بننا پڑے گا۔ اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرو، کسی سے کچھ شکوہ شکایت نہیں، شکوہ اپنے اعمال کی کرو، شکوہ اپنے گناہوں کی کرو۔ تنہائی کی گناہوں نے انسان کو ختم کر چکا ہے، انسان کے اندر سے دین کو ختم کر چکے ہیں۔ تنہائی کے گناہ انسان پر ایسے حاوی ہو چکے ہیں، ان کے اندر سے نمازوں کا چھوٹنے کا خوف، ان کے اندر سے نمازوں کی وہ نعمت ساری ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے سجدے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کتنے نیک ہیں۔ رابعہ بصیر رحمت اللہ علیہ اکثر یہ دعا کرتی تھی، اے میرے اللہ، اکثر مانگا کرتی تھی اللہ سے، میرے اللہ جس طرح سے تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہے، جس طرح اللہ تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہے، میرے اللہ تو مجھے بھی شیطان کے وساوس اور گناہ پر میرے دل پر گرنے سے مجھے بچا لے۔ ایک دفعہ قبر میں دفن کر دیا گیا، کسی کے خواب میں نظارہ ہوا، فرمایا کیا گزری؟ فرمایا فرشتے آئے اور رابعہ بصریہ سے کہا من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا ساتوں آسمان سے۔ اور کہاں آئے ہو اس قبر میں؟ تم اللہ کو بھول گئے؟ بولے نہیں، جب تم اللہ کو نہیں بھول سکتے تو میں کیا اتنی اللہ کو یاد کرنے والی 6 گز زمین کے نیچے آ گئے تو اپنے رب کو بھول دوں گی؟ ایک مرتبہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے چلے گئی، دیکھا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ سمندر کے اوپر مصلی بچا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت کا معمول تھا 40 سال تک انہوں نے مصلی پانی کے اوپر اوڑھ کر نماز پڑھی۔ تو رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے جب ماحول دیکھا تو انہوں نے اپنا مصلی ہوے پر اڑایا اور ہوے پر بچھایا اور نماز پڑھی۔ جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا بھائی رابعہ ہواؤں میں چل رہی ہے تو نماز ختم ہو کر نیچے آ گئے، اور رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ بھی اپنی نماز ختم کر کے نیچے آ گئیں اور کہنے لگی حسن بصری تم نے سمندر پر نماز پڑھی اور ہم نے ہواؤں میں نماز پڑھی، یاد رکھ لو نہ تمہارا کمال ہے اس میں نہ ہمارا کمال ہے اس میں، تم نے وہ کام کیا جو ایک مچھلی کر سکتی ہے اور میں نے وہ کام کیا جو ایک پرندہ کر سکتا ہے۔ حسن بصری اس میں نہ تیرا کمال نہ اس میں میرا کمال، کمال تو وہ بات کا ہے کہ عبادت اس طرح سے کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، چاہے وہ کسی کوپڑے میں نماز پڑھ لو۔ یہ ان کا تقویٰ تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کسی جنازے کی نماز میں جاتے، جس طرح سے میت قبر میں اترتی وہ بے ہوش ہو جاتے، اسی جنازے سے ان کو لے کر گھر آتے تو کہتے حسن بصری کیا ہوتا ہے تم کو؟ کہنے لگے جب کسی بھی میت کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو مجھے میری میت یاد آتی ہے، اور وہ جذبہ، وہ خدا کا خوف، وہ اندھیرا، قبر میں اللہ کے سوالات، وہ احادیث مجھے یاد آتی ہیں اس وقت، اور مجھے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں چکر آ کے گر جاتا ہوں۔ وہ ایسے لوگ تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی گوشت، بھنا ہوا گوشت کھا رہا ہے، بازو میں رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کھڑی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ بھئی کیا کہہ رہے ہو؟ تو جب دیکھا کہ وہ کھا رہا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی، تو یہ سمجھا بھوک کی شدت ہوگی۔
کیا ہوگی؟ بھوک کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کھاؤ گے؟ نہیں بولے نہیں کھاؤں گی۔ تو بولے کئی دن سے مسئلہ ہو گیا، کھانا بھی نہیں کھا رہی ہیں اور روتے بیٹھے کئی دیر سے، مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تو ربیعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، ایک بات نے مجھے رلا دیا ہے، تم جب بھنا ہوا گوشت کھا رہے تھے، خدا کی قسم مجھے اللہ کی وہ جہنم یاد آ گئی، شاید ہمارا بھی بھنا ہوا گوشت اس طرح سے ہوگا قیامت کے دن جب قبر میں اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے نا قرآن میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے لوگوں دنیا کے اندر نیک اور برا مل کر رہے چلا، اچھا برا مل کر رہے، نیکی بدی مل کر رہے، باپ نیک بیٹا نافرمان چلا، باپ نافرمان بیٹا فرما بردار چل گیا، لیکن قیامت ہے یہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرما رہا ہے اے مجرموں قیامت کے دن آج تم ان فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ، آج یہاں انصاف کا دن ہے۔ تو اللہ سے ڈرتے تھے، آج ہم نے ڈرنا چھوڑ دیا، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا اور شکوے شروع کر دیے۔ کیسے؟ کئی دنوں سے حالات آ گئے تو اللہ کو شکوے، اور ہمارے گناہوں پر اس نے پکڑ نہ کی، یہ کتنا بڑا احسان ہے اس کا۔ ایک دفعہ ربیعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک نوجوان چلا جا رہا تھا، اس کے سامنے پٹی بھی باندھی تھی، حافظ صاحب پٹی باندھی ہوئی تھی۔ تو ربیعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بھئی یہ پٹی کیسے باندھی ہوئی، تو اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ یہ پٹی کیسی ہے یہ سر پر؟ کہنے لگا نہیں سر دکھ رہا تھا، اتنا برداشت نہیں ہوا تو اسے پٹی باندھی۔ کتنے سال کا ہے؟ میں 30 سال کا ہوں، اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے، اتنا سر نہیں دکھا، آج زیادہ دکھا ہے اس لیے پٹی باندھی میں نے۔ تو ربیعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں رے بندے، 30 سال میں پہلی دفعہ اللہ نے تجھے تھوڑے حالات دے درد کا تو پٹی شکوے کی پٹی تو نے باندھ لی، اور 30 سال تک تیرے رب نے تجھے اچھا رکھا تو کبھی تعریف کی پٹی اپنے سینے پر نہیں باندھی، اپنے سر پر اللہ کی شکر گزاری کی پٹی تو نے نہیں باندھی، اللہ کی محبت کی پٹی تو نے نہیں باندھی، اللہ کے احسان کی جو 30 سال تک تجھے آرام سے رکھا۔ آج حال ہمارا ایسا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور ماں بہنوں، یہ سارا وصول اسی میں اٹکا ہوا ہے۔ ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، ہم زبان سے نہیں کہتے، ہمارے کردار بتا رہے ہیں، ہمارے اعمال بتا رہے ہیں، ہماری بد اخلاقیاں بتا رہی ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہیں، ہم اللہ اس کے رسول سے دور ہیں۔ نہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، نہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نہ قرآن سے محبت ہے، نہ حدیث سے محبت ہے، نہ اللہ کے رسول کی اس چیزوں سے محبت ہے۔ وہ دور تھا نبیوں کا جنہوں نے دکھا دی اللہ سے محبت کتنی ہے، وہ دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دور تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا، انہوں نے محبتیں دکھائی ہیں۔ آج ہمیں دنیا سے محبت ہے، نماز چھوٹ گئی غم نہیں ہوتا، لیکن اگر موبائل کا ریچارج ختم ہو گیا نا، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک ریچارج نہ کرانے اپنے شور سے سانس نہیں لیتی۔ نماز کے چھوٹنے کا غم نہیں ہے، ریچارج کے ختم ہونے کا غم ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول سے ہم ظاہری نفرت نہیں کر رہے، ہمارے اعمال بتا رہے ہیں اللہ ہمیں تجھ سے محبت نہیں ہے۔ حضور آپ نے ہمارے لیے قربانیاں دی، حضور یہ دین پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا۔ اللہ کے نبی کے حالات بہت زبردست ہیں۔ میرے اللہ صحابہ نے ہمارے دین کو پہنچانے کے لیے بڑے حالات گزارے، آج قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو شرم آ جائے گی۔ محبت تو انبیاء علیہ السلام نے کی، اور ان محبتوں کو دیکھ کر اللہ نے محبت کی۔ یہ میں نے کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں اللہ کا کلام یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ سے اپنے رسول کو کتنی محبت ہے۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم
تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرا رب کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دو اپنے ساتھیوں کے اندر، جو مجھے محبت کرنا چاہتا ہے، جو رب سے پیار کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی محبت میں آنا چاہتا ہے، جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، جو اللہ کو اپنا ماننا چاہتا ہے، جو اللہ کا احسان مند ہونا چاہتا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے رسول وہ سب سے پہلے آپ سے محبت کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ سے جڑ جاویں، آپ کی محبت میں آ جاویں۔ اگر آپ سے ان لوگوں نے محبت کی تو وہ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، وہ مجھ سے محبت کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر میرے راہ پر آنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اور اس کی محبت چنو۔ پھر اللہ آگے فرما رہا ہے اگر تم نے ایسا کیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے، تمہیں معاف کر دیں گے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور میں معاف کرنے والا اور میں رحم کرنے والا بڑا غفور رحیم ہوں۔ یہ رہی اللہ کو اپنے رسول سے محبت، اور دیکھو اللہ کے رسول سے اللہ کی محبت کا قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں میرے اللہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ قل ان صلاتی، میری نماز، ونسکی میری ہر عبادت، میرا جینا، ومحیای ومماتی میرا جینا اور میرا مرنا، میری نماز، میری ہر عبادت، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اے اللہ تو اس رب کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا رب ہے۔ اللہ کو اپنے رسول سے محبت، رسول کو اپنے اللہ سے محبت، یہ عاشق ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، میری بات نہیں بتا رہا ہے نبی صاحب، آیتیں برابر ہے نا؟ ہاں، یہ تو میرے سے بھی غلطی ہوتی ہے نا، یہ تو بولیں گے انہیں کیا پڑھ پڑھتے بیٹھے، قرآن کہتا ہے نیچے حافظ صاحب پوچھ لینا ذرا، انہوں اتنا کہ ہمیں ذرا چنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، اور اللہ آزماتا ہے اپنے محبت کو بھی۔ کیسے آزماتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں ایک چرواہا تھا، ایک رات میں راستے سے جا رہا ہے، میں نے گزشتہ ہفتے واقعہ بتایا نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بکریوں کو چرا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک آدمی اللہ کی تعریف میں کل الفاظ بیان کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ہاں، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، جو ہم تراویح میں پڑھتے ہیں وہ 4 رکعت میں، جی وہ ساری کی ساری اللہ کی بڑائی ہیں۔ وہ جبروت ہے، ملک القدوس ہے، سارے اللہ کی بڑائی ہیں اس میں۔ تو وہ شخص پڑھ رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کہنے والے کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت خوشی ہوئی، میرے رب کا نام، میری رب کی بڑائی کیسے کر رہا ہے؟ تو پاس آ گئے، کہنے لگا ارے بھائی کیا ہے؟ تو جو تو نے الفاظ کہے نا وہ پھر سے کہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ اس کی قیمت دینی پڑے گی کچھ تو بولے کیا قیمت دوں؟ تو دیکھ کیا قیمت دیتا؟ تو بولے یہ بکریاں ہیں نا، اس میں سے آدھے حصے کی بکریاں دیتا ہوں، اب تو سنا۔ پھر انہوں نے سبحان سنائی، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ پھر سنانے کے بعد خاموش بیٹھے، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے ارے ابھی دل نہیں بھرا، اور کہہ دے۔ تو کہنے لگا اب کیا دے گا؟ بچی بھی آدیا بھی لے لے۔ تو ٹھیک ہے لے لیا، اور پھر انہوں نے سنا دیا، اور سنانے کے بعد یہ خاموش ہو گیا اور رونے لگے، اور ایک دفعہ سنا۔ تو بولے اب تیرے پاس کیا رہ گیا سنانے کے لیے اور دینے کے لیے بھی؟
تو ابراہیم علیہ السلام نے عجیب بات کہی، اللہ کے حبیب پیغمبر خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، انہیں کہا دیکھ ان بکریوں کو تو لے رہا ہے لیکن اس کو چروانے کے لیے کوئی آدمی تو چاہیے نا. تو بولے ہاں. بولے میں اللہ کا تعریف سننے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہوں، میں نے میرا سودا کر دیا. خدا کی قسم قربان جاؤں ان لوگوں پر، ان انبیاء علیہ السلام پر جنہوں نے اللہ کے نام پر اپنے آپ کا سودا کر دیا. آج ہم 4 پیسوں کے لیے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. جھوٹ بازاروں میں عام ہو گیا ہے. دوسروں کی عزت بچانے کے لیے ایمان کا سودا، اللہ کو ناراض. دو پیسوں کی بچانے کے لیے ایمان کا سودا، 2 پیسے زیادہ کرنے کے لیے ایمان کا سودا. خدا کی قسم یاد رکھو یہ اللہ کی محبت نہیں ہے، یہ اللہ کی نفرت ہے. ایک وہ لوگ تھے جو اللہ کی تعریف سننے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا، اور ہم نے اپنے ایمان کو دنیا کے لیے بیچ دیا. لعنت ہے ہماری زندگیوں پر. ابراہیم کہنے لگے اپنے آپ کو بیچ دیتا. پھر وہ آدمی جبرائیل علیہ السلام کی شکل میں نکلے اور کہنے لگے ابراہیم میں جبرائیل ہوں، میں نے رب سے سوال کیا تھا ابراہیم تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو میرے رب نے کہا جا ابراہیم کو جس طرح سے آزمانا ہے تو آزما جا، وہ میری محبت ہے اپنے آپ کو بیچ دے گا. جبرائیل بھی رو گئے، آسمان بھی رویا، ابراہیم بھی روئے. اللہ نے کہا ابراہیم میرا ہے. یہ ہے محبت. آج ایسی محبت ہے ایسی محبت نہ اللہ سے ہے نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. میری ماں بہنوں یہ واقعات خالی سننے کے لیے نہیں ہیں. ان واقعاتوں کو اپنے سینوں میں اتارو، ان واقعات کو اتارو. اللہ اس کے رسول کی محبت ایک ہی ہے. اللہ ہمیں ایسی ہدایت دے، ہم انہی محبت کے ساتھ زندہ رکھے اور انہی کی محبت کے ساتھ اللہ ہمیں موت دے. حضور کی محبت عجیب محبت. غزوہ احد کا موقع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. نعوذ باللہ. یہ بات ایک عورت کو پتا چلی. کیا چلی؟ عورت کو پتا چلی. اس نے کہا میرے حبیب انتقال ہو گئے. نعوذ باللہ. نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا. اس کے سر پر اثر ہو گیا. وہ بھاگتی ہوئی پاگل، وہ حضور کی دیوانی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرنے والی. میرے ماں بہنوں ایسی عورتیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے لیے اپنی تمام زندگیوں کو برباد کر دیا، اپنی زندگیوں کو کھو دیا اللہ اس کے رسول کی محبت میں. تو اسے آگے آ کر کسی نے کہا دیکھ تیرا باپ مرا پڑا ہوا ہے. تو کہنے لگے میرا باپ کو رہنے دو، میرے محمد رسول اللہ کو تم نے دیکھا ہے کہیں؟ تو بولے نہیں مل رہے ہیں. تو آگے چلے گئے تو کسی نے کہا کہ تیرا شوہر مرا پڑا ہوا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن میرے حبیب کو دیکھا ہے کہاں پر؟ تو نہیں. چلی گئی دوڑتے. آگے پتا چلا کہ بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا، اس کی گردن ذبح ہو گئی ہے. تو کہا میرے حبیب ٹھیک ہے. اور آگے بڑھی تو کہنے لگے تیرا جو بچہ تھا نا معصوم، وہ بچہ بھی اللہ کے لیے شہید ہو گیا ہے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے، باپ چلا گیا، شوہر، بھائی، بچہ، لیکن میرے حبیب کا میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہے. قربان جاؤ ان کی موت پر، ان کی موت کی بات کی محبت ہے. یہ سارے قربان ہو رہے ہیں لیکن دل پر ذرہ برابر بھی رشک نہیں ہے. غم اس بات کا ہے کہ میرے حبیب کیسے ہیں. تو آگے جا کر دیکھا کہ ایک ہجوم ہے. وہاں پر دیکھا کہ بھائی اللہ کے رسول ہاں بولے شاید وہاں بیٹھے ہوئے. تو جیسے حضور کو دیکھا تو انہوں نے اپنے گڑگے نیچے ٹھیک دیا اور حضور کی محبت میں رونے لگی. تو کسی نے کہا حضور یہ آپ کی محبت میں تڑپتی ہوئی آئی ہے. اس کے باپ شہید ہو گئے پھر بھی اس کے دل پر کوئی ذرہ اثر نہیں ہوا. اس کے شوہر، اس کا بچہ، اس کا بھائی ذبح ہو گیا، اس کے دل پر اثر نہیں ہوا. اس کے دل پر ایک ہی اثر تھا بس کہ محمد رسول اللہ کیسے. تو انہوں نے کہا حضور آپ پر لاکھوں قربان ہوں، آپ کو دیکھا تو ساری دنیا دیکھ لی. آپ ہیں، ہم ہیں، آپ مر گئے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دے دی. یاد رکھو
ان محبت کرنے والوں کو میری بشارت ہے، آج تیرے اس عمل پر اللہ نے فرشتے بھی خوش ہو کے تیرے پر جا، آج محمد رسول اللہ کہتا ہے کہ تو جنتی ہے۔ ایسی محبت کرنے والے جنت کے حقدار ہیں۔ ایک جگہ میدان کا اعلان ہو گیا جنگ میں، تو ایک عورت آ کر اپنے کوپرے بیٹھ گئی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور یہ معصوم بچہ، بولے یہ 2-3 مہینے کا بچہ، ہاں بولے حضور آپ نے پہلی دفعہ اعلان کیا، میرے باپ میرے رشتہ دار کو بھیج دیا، وہ شہید ہو گئے، دوسرے روز تو آپ اعلان کیا میرے گھر کے افراد شہید ہو گئے، تیسری بار اعلان کر دیا شوہر شہید ہو گئے، اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا میرا بچہ بھی شہید ہو گیا، اب اس بار آپ نے اعلان کیا ہے حضور میرے اس گھر میں 2 ماہ کے بچے کے لیے کچھ اور بچا نہیں ہے، تو کہنے اسے کیوں لے کر آئیں گے؟ حضور آپ کا اعلان ہے، حضور آپ کا اعلان ہے قیامت کے دن مر کر میں اللہ کے سامنے کھڑی رہوں گی اور اللہ سے پوچھے گا اے بندی تیرے پاس اللہ کے راستے میں دینے کے لیے 2 ماہ کا بچہ تھا، اسے روک کر تو رسول اللہ کی بات پر عمل کیوں نہیں کیا تم نے؟ تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ پھر یہ بچہ کیا کرے گا؟ حضور یہ ایک کام آ سکتا ہے، آپ کی جب ڈھال دشمنوں کے مقابلے میں لڑتے لڑتے اگر کٹ ہو جائیں تو آپ اپنی جان کو بچانے کے لیے میرے پیٹھ پر بچے کو باندھ لو، اور جب ڈھال ٹوٹ جائے اور وہ ڈھال ختم ہو جائے اور دشمن کا وار آپ پر آ جاوے، حضور اس 2 ماہ کے بچے کو میرے لے لو اور اس بچے کو پکڑ کر آپ ڈھال کر دو، میرے بچے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ہم برداشت کرتے ہیں، حضور آپ پر ایک خوراک ہم برداشت نہیں کر سکتے، حضور آپ پر ایک زخم ہم برداشت نہیں کر سکتے، حضور آپ پر ایک تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے، قربان جاؤں ان ماؤں پر، ہمارا سلام ہے ان ماؤں پر، حضور کی محبت میں اپنے بچوں کو ذبح کر دیا، آج حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، ہم نے اس کے جنازے لانے کر دیے، حضور کی سنتوں کے جنازے آج نکل رہے ہیں، کوئی محبت نہیں ہے، محبت ہے تو پیسوں کی، گھر میں شوہر نماز پڑھے عورت نماز پڑھے نہ پڑھے مطلب پیسہ ہونا چاہیے، شوہر اگر پیسہ نہیں کما کر لایا تو دوش دیتی ہیں عورتیں، لیکن نماز کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز پڑھنی چاہیے، گھر میں کھانا نہیں بنایا تو شوہر اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہیں، لیکن ایک وقت ہی نماز نہیں پڑھی تو وہ ڈانٹ شوہروں کی بھی نہیں آتی، یہ محبت نہیں ہے، یہ ہم نام کے مسلمان ہیں، اللہ ہمیں ایسی محبت نصیب فرمائے۔ ایک صحابی رسول اللہ ناراض رہنے لگے، ایک واقعہ سناتا ہوں غور سے سنو، ناراض رہتے تھے، بی بی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر شکایت کی، حضور آپ کی یہ صحابی بہت دن سے ہو گیا، راتوں میں کروڑ بدلتے رہتے ہیں، غمگین رہتے، کتنی بار پوچھنے کے بعد بھی کچھ نہیں بتا رہے ہیں، حضور ایک واحد راستہ چنا مجھے آپ کے پاس آنے کا، اگر آپ حکم دے تو یہ راستہ کھل سکتا ہے، آپ انہیں بلا دیجیے، میں پریشان ہوں ان کا حال دیکھ کر، میں پریشان ہوں ان کا تڑپنا دیکھ کر، میں پریشان ہوں ان کی بے چینی دیکھ کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرف القرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ بھائی مجھ سننے میں آیا ہے، شکایت ہے کہ آپ بے چین رہ رہے ہیں، آپ کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں اتنا پریشان ہیں، آپ اتنا کیوں بے چین ہیں؟ اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چند دنوں سے ایک بات کھائی جا رہی ہے، بولی کیا بات ہے وہ؟ کہتے حضور آج یہ زندگی میں ہم جب اڑتے ہیں تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ہماری صبح اچھی لگتی ہے، اور رات کو جب ہم آپ کے پاس دیکھ کر ہی جا کر ہماری بیوی بچے ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہمارا دیکھنا بھی آپ کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، لیکن حضور ایک وقت آ جائے گا کہ آپ کو دنیا سے جانا ہے اور ہمیں بھی، آپ رسول اللہ ہیں، آپ محمد رسول اللہ ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کا مقام بہت آگے ہے حضور، اور ہم جیسے کو اللہ اگر کوئی چاہے بھی نہ، اگر چاہے بخشش بھی کر دے جنت میں بھی جائیں تو حضور وہاں اگر آپ ہمیں نظر نہ آویں، آپ کی صورت ہمیں قیامت کے دن نہ دسے، حضور اگر اللہ جنت میں بھی ڈال دے تو ہمیں جنت بھی کی لگے گی آپ کی دیدار کے بغیر، تو مجھے مسئلہ کھائے جا رہا ہے، یہ 100 سال کی زندگی حضور کو دیکھے بغیر نہیں چلتی، حضور کے چہرے کی مسکراہٹ کے بغیر نہیں چلتی، وہ لامحدود زندگیاں کیسی چلیں گی؟ کیسا عجیب سوال، اس سوال نے آسمان کو ہلا دیا، حضور بھی پریشان ہو گئے،
हुजूर खामोश बैठे हैं। इन लोगों का गुफ्तगू देखकर आसमान रंजीदा हो गया, आसमान में फरिश्तों में बवाल मच गया और फरिश्ते कहने लगे हुजूर अल्लाह से, अल्लाह देखो आपके इस हुजूर के उम्मत ने, आपके बंदे ने कैसा सवाल खड़ा कर दिया है, कैसी मोहब्बत है अल्लाह ये, तो कोई तो दो जवाब। तो फौरन उसके बाद जिब्रील हुजूर पर आए और आयतों का नुज़ूल फरमाया और कुरान के अंदर वो आयतें आज भी महफूज रहे और इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए महदूद हैं। इन आयतों को सुनने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट उठी और उन्होंने साथियों से कहा, अपने उस साहबी से, उठ उठ, रो रहा है, तेरा रोना देखकर मुझे रोना आ गया। याद रख ले, हमारे दोनों का रोना देखकर अर्श भी हिल गया, सारा अर्श रोने लगा। अल्लाह ने तेरे इस बात पर इत्मीनान देने के लिए कुरान की आयतें भेजी हैं। जिब्रील आए और फिर मैं सुनाऊं मैं आयतें, तो कुरान में आयतें नाज़िल हो गई। वो मन युतिल्लाह व रसूल, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में हद से ज्यादा जाते हैं, अल्लाह उसके रसूल के बगैर उन्हें कोई अच्छा नहीं लगता, तो याद रखो फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाह, अगर वो मरेंगे तो अल्लाह तबारक तआला उनके लिए इनाम देगा कि वो मरकर उठेंगे तो उनकी खुर्शियां मिनन नबिय्यीन, नबियों के साथ, सिद्दीकीन, सच्चों के साथ, व शुहदा, शहीदों के साथ, व सालिहीन, नेक लोगों के साथ उनकी खुर्शियां लगेगी। व हसन उलाइका रफीका, ऐसे हसीन उनके क़यामत के दिन दोस्त होंगे। ज़ालिकल फज़्लु मिनल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरा फजल है, मैं जिसे चाहे उसे दे देता हूँ। याद रखो, तो मरने के बाद भी हुजूर के साथ में रहोगे। ये आयत सुनने के बाद वो साहबी खुशी खुशी मुस्कुराए और फरमाया, हुजूर अब मरना भी आसान हो गया, चले गए। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। आज मोबाइल से मोहब्बत, आज पैसों से मोहब्बत, आज दुनिया हलाल नहीं हराम नहीं, कुछ नहीं, बस लाओ। इन हलाल ने हराम ने सारी जिंदगी को चैन को सुकून को खींच लिया है। आज के औरतों का माहौल, मेरी माँ बहनों बता रहा हूँ, मेरे पास लोग ज्यादा आते हैं, कहते हैं अपनी बीवियां कहती है तुम कुछ भी कर, कहां से मिला, चोरी कर, लेकिन घर चला। तेरे कमाने से मुझे मतलब नहीं, लेकिन हमारे घर चलाने से मुझे मतलब है। तो मर्द कहीं सुने में वो भी गुने में चले जाते हैं, क्या करें, अगर नहीं लाया तो घर में औरतें चली जाती हैं। तो इसी की वजह से, इन खानों की वजह से, इन हराम की वजह से फिर ये बिगाड़ नस्लों तक पहुंचता है। फिर औलादे माँ बाप से दूर, माँ बाप औलादों से दूर, फिर ननद भावों से दूर, भावज ननदों से दूर, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। घरों में तालीम ना होने की वजह से, हराम और हलाल में तमीज ना होने की वजह से, दीन न होने की वजह से, नेक न बनने की वजह से। तो मेरी माँ बहनों, दुआएं करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक बना दे। मैं यही से शुरुआत किया था मैंने, और यहां पर आकर भी ये रुक रहा है, क्योंकि जब तुम नेक लोगों की सोबत में रहते हो ना, उनके अल्फाज तुम्हारे सीनों में उतर जाते हैं। वो जो बोलते हैं ना, अभी आपको कहता ये दीवाना होगा शायद, लेकिन उनकी बातें सच्ची लगती है। एक वाकया है हारून रशीद का। हारून रशीद बड़ा बादशाह था। 100 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसत होने के बाद 80 या 85 साल के बाद वो पैदा हो गए और सल्तनत उनकी 100 साल के बाद बनी, वो बादशाह बन गए। तो बड़े नेक भी था, और उनकी जो बीवी थी वो जुबैदा, वो भी बड़ी नेक थी। 1000 खादिमा थी जो हाफिज कुरान थे, हाफिजा उनके घर में, रोजाना कुरान घर में चलता था, इतने बड़े। एक दफा शाम का वक्त था, वो टहलने के लिए नदी के किनारे निकले समुद्र के, तो हजरत देखते हैं कि कोई बुजुर्ग है कि मट्टी के घर बना रहे हैं। कैसे घर? तो हारून रशीद ने कहा, तो देखा कि वो बहलूल थे। वो कौन थे? तो बहलूल रहमतुल्लाह अलैह से कहा, बहलूल ये क्या बना रहे हो? फरमाया ये मिट्टी का घर है। क्या है? और उसे मैं बेच रहा हूँ। बोले क्या क्या कीमत है इसकी? बोले मैं इसके बदले में उसे जन्नत में कर दूंगा। ये जो खरीदेगा ना, इसके बदले में मैं दुआ करूंगा अल्लाह से कि अल्लाह उसे जन्नत देगा। फरमाया क्या कीमत है इसकी? बोले 1 दीनार। क्या कीमत है? तो हारून रशीद हंसे, बोले ये क्या लफड़ा है, दीवाना है। चले गए।
تو پیچھے سے زبیر آ گئی. انہوں نے کہا بہلول سلام کیا, السلام علیہ السلام, کیا کر رہے ہو؟ نہیں گھر بنا رہا ہوں مٹی کا. بولے ہاں, وہاں اس کے بدلے میں دعا کروں گا کہ اللہ جنت میں گھر بنا دے. بولے ٹھیک ہے, کیا سود اس کا سودا ہے؟ فرمایا 1 دینار. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا 1 دینار رکھ لے اور مجھے گھر دلا دے. چلی گئی. تو ہارون رشید رات میں گھر میں سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک بڑے حسین گھر کی طرف وہ جا رہا ہے. جیسے دیکھا یاقوت, زمور, ہیرے, جواہرات کا گھر بنا ہوا ہے. تو فرمایا یہ تو جنت لگ رہی ہے. اور وہاں پر نام لکھا ہوا تھا زبیدہ. کیا نام لکھا ہوا تھا؟ تو بولی یہ تو میری بیوی کا نام ہے. اندر جانے لگا لیکن گارڈز نے کہا کہ نہ تیری انٹری یہاں نہیں ہے. بولے کیوں؟ یہ میری بیوی ہے. وہ دنیا ہے, یعنی یہ جس کا مکان ہوگا اسی میں وہی داخل ہوگا. ہٹایا گیا. جیسا ہی ہٹے تو صبح اٹھی, آنکھ کھولی تو بولی یہ لفڑا کیا ہے؟ سچ نے بہلول نے یہ وعدہ کیا؟ تو دوسرے دن کیا ہو گیا, وہی زبیدہ کے ساتھ گھومنے نکلے اور دیکھا بہلول وہی ہیں, مٹی کا گھر بنا رہے ہیں. تو پوچھا بہلول کیا؟ ہاں. بولے یہی مٹی گھر بنا رہا ہوں اور جو بھی لے گا خریدے گا میں جنت کی دعا. بولے مجھے بھی دے دے. تو بولے اس کی قیمت کیا ہے؟ بولے ساری دنیا کی بادشاہت ہے. کیا بولے اس کی قیمت سودا کیا ہے؟ ساری دنیا کی بادشاہت مجھے دینا چاہیے. تو بولے بہلول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اتنا بڑا, کل تو 1 دینار بھی دے رہا تھا. بولے کل بن دے کے تھا, آج دیکھ کر سودا کر رہا ہے. کیسا کر رہا ہے؟ دیکھ کر سودا کر رہا ہے. تو میرے ماں بہنوں اور بزرگوں اور دوستوں, یہ اصل چیز ہے. ان لوگوں کے زبان سے جو نکلتا ہے نا وہ بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. اسی لیے آج کا جو دور ہے فتنوں کا ہے, آج کا جو دور ہے گناہوں کا ماحول کا ہے, آج کوئی ماحول صحیح نہیں ہے. اس لیے یہ بیچارے جو بزرگ اور اللہ والے ہیں انہی کے صدقے میں یہ دنیا آج ان کی دعاؤں سے چلی بھی ہیں. دیکھو یہ لوگ اللہ اس کے رسول کی محبت کو ہمیں دکھائیں گے, ورنہ جس دن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اب تو سینوں سے نکل ہی گئی ہے, لیکن یاد رکھو جن کے سینوں سے اللہ اس کے رسول کی محبت نکل گئی, خدا کی قسم اس کا مرنا ایمان پر نہیں ہے, کیونکہ اللہ اس کے رسول ہی اس سے خوش نہیں ہوتے. ایک دنوں کا واقعہ ہے, مدینے کے اندر کوئی حج عمرے کے لیے چلے گئے تھے. تو جب جا رہے تھے تو مدینے کے اندر روکا انہوں نے. یہ ابھی کا واقعہ, تازہ چند سالوں کا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ناشتہ کرتے ہیں. تو ایک صاحب چلے گئے ناشتہ لینے کے لیے مدینے کے اندر. تو ناشتہ لے لیا اور انہوں نے صاحب نے کہا کہ بھئی یہاں دہی اچھی ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ دہی لے لو. تو انہوں نے کہا نا بھائی یہاں مدینے کی دہی کھٹی ہوتی ہے. کیا کہا اس نے؟ کھٹی ہوتی ہے. کہا کہ چلا گیا. اور رات میں جب اس نے سویا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اور حضور نے اسے کہا ارے تجھے مدینے کی دہی کھٹی لگی؟ تجھے پتا ہے وہ جگہ کون سی تھی؟ تیرے بولنے کے الفاظ ایسے تھے کہ تجھے گھن آ رہی تھی اس دہی سے. تو جب ایسی حرکت ہے تو چلا جائے یہاں سے, مدینہ چھوڑ دے. تو جب یہ صبح اٹھے تو حیران ہو گئے. کیا ہو گئے؟ بولے ایسا کیسا ہو گیا؟ ایسا سارے علماء مشورہ کرنے لگے کیا بات ہو گئی ہے. ایک صاحب نے کہا وہ اپنے چچا سے بہت محبت کرتے تھے, آپ حضرت امیر حمزہ کی مزار پر جائیے, کچھ پڑھیے تاکہ وہاں سے کچھ مسئلہ حل ہو جائے. تو وہ بزرگ و صاحب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کچھ پڑھے اور پھر جا کر سوئے. تو رات میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو گئی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا دیکھ تو میری قبر پر آیا کا مجھے مسئلہ نہیں ہے, جب حضور نے تجھے یہاں سے جانے کا حکم دیا ہے تو تو جا, ورنہ ایسا وقت آئے گا کہ تیرا ایمان سلب کر لیا جائے گا. تیرے لیے کافی ہے کہ تو چلا جا. دیکھا رتی برابر بھی گھن, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی رتی برابر بھی کمی, یہ ایسا معاوضہ دیتی ہے. تو ہم لاکھوں ان کی سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں تو کیا ہم کہتے ہیں کہ حضور اپنے قبر میں ہم سے خوش ہیں؟ اتنا احسان ہونے کے بعد بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی آج ہمیں ان کو درود شریف پہنچانا نصیب نہیں ہوتا. سالوں سال کوئی حضور پر درود پڑھ کر نہیں بخشتا. یہ ایسی محبت, اللہ کی محبت میں نمازیں مشکلیں ہیں ہمیں. اللہ کی محبت کرنے والا نمازوں سے محبت کرتا ہے, اس کے احکام سے محبت کرتا ہے, اس کے کلام سے محبت کرتا ہے, اس کے نام سے محبت کرتا ہے. آج ہمیں اللہ کے نام کا مزہ نہیں ہے.
زبانوں پر جب اللہ کا نام آ جائے نا ایسا لگتا ہے پہاڑ رکھ دیا کوئی کسی نے. اس لیے فرماتے ہیں اگر تم کرنے کے کام نہیں کرو گے تو پھر اللہ نہ کرنے کے کام تم سے کرائے گا. اگر تم ذکر نہیں کرنا چاہتے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے زبان سے پھر غیبتوں کو زندہ کرے گا, تمہاری زبان سے پھر فاحشہ باتیں زندہ کرے گا, تمہاری زبان سے پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے الفاظ کرے گا کہ وہ ہدایت کے لیے گمراہی کے سبب بنیں گے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ماں بہنوں, اللہ سے تعلق جوڑنے والی محنت کرو, اللہ سے اپنا رابطہ جوڑنے والی محنت کرو. جب اللہ خوش ہوتا ہے, جب اللہ راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے سجدے کی توفیق دیتا ہے, کلام پر ہدایت کرنے کی توفیق دیتا ہے. میں نے کہا نا قرآن شریف نہ پڑھنے کے لیے اتارا گیا ہے, قرآن شریف نہ برکت کے لیے اتارا گیا ہے, قرآن شریف نہ لوگوں کے مرحومین کے لیے بخشنے کے لیے اتارا گیا ہے. قرآن ہدایت ہے, ذالک الکتاب سچی کتاب ہے, ھدی للمتقین متقیوں کے لیے ہدایت ہے, ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن ہمارے دل نہیں کانپتے, ہمارے دل نہیں لرزتے, ہم توبہ سے باز نہیں آتے, ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نام سے بھی غافل ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ان لوگوں کے لیے ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے کہ اللہ کا یاد سن کر, اللہ کا نام سن کر, اللہ کی یاد کو سن کر ان کے دل لرز جائیں اور نرم ہو جائیں؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ تو آج اللہ سے دعا کرو, آج ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے, آج قسم کھائیں گے اللہ آج وہ وقت آیا ہے. اللہ جب ہدایت دینے پر آتا ہے نا تو ایسے ہدایت دیتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثال قیامت تک کے لیے قائم کرتے ہیں. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں, کس کے ہاتھ میں؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں, امام تفسیر کہا جاتا ہے. یاد رکھو ان کی زندگی کا مختصر حصہ بتا رہا ہوں. 118 ہجری میں پیدا ہو گئے. کب پیدا ہوئے؟ 118 ہجری میں, اور 181 ہجری میں انتقال کر گئے. 63 سال کی عمر پائی. حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک تھے. ایک بادشاہ کی بیٹی سے وہ لمبا واقعہ میں اتنا لمبا نہیں جاتا سیرت میں, کیونکہ پچھلے ہفتے ان کے حالات زندگی پر میری تقریباً 1.25 گھنٹے کی تقریر ہو گئی ہے. میں ایک مختصر انداز میں ایک بات میری ماں بہنوں کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تھے نا تو ان کے بعد حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک تھے, سچے تھے, اور ان کی اہلیہ محترمہ بھی بڑا نیک تھی, لیکن بادشاہ کی بیٹی تھی. جب حضرت عبداللہ پیدا ہو گئے ان کا نام عبداللہ رکھا گیا. تو تھوڑے دنوں جانے کے بعد جب مسئلہ آیا کہ پیسے زیادہ ہو گئے تھے نا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دوستوں کی سنگت میں پڑ گئے. کس کے سنگت میں؟ دوستوں کی سنگت میں پڑ گئے. جب پڑ گئے تو ایسے پڑ گئے کہ ناچنے گانے کے عادی بن گئے, شراب کے عادی بن گئے, عورتوں کے پیچھے چلنے کے عادی بن گئے. ان کا یہ دیکھ کر ماں باپ بے چین رہنے لگے. حضرت مبارک کہتے ہیں میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی, ہم اتنے نیک ہیں, اولاد ایسی, اولاد ماں روتی رات بھر, باپ روتے رات بھر کہ اللہ میں نے کتنی مشکل سے ان کو یہ کیا. اور آج کیسا ماحول ہے, نشے میں دھت رہتے تھے, دوستوں میں گھومنے کی عادت تھی. لیکن یاد رکھو ایک موقع آیا, ایک دوست کے احباب کے ساتھ ایک میٹنگ تھی اور ایک پارٹی رکھی گئی تھی. یہ لوگ چلے گئے اور چلتے 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 شراب میں دھت ہو گئے. کیسے ہو گئے؟ نشہ چڑھا, اور اس نشے میں ایک کنارے پر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گرے, اور گرنے کے بعد آنکھ لگ گئی. کیا لگ گئی؟ تو خواب میں دیکھتے ہیں ایک چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور ٹہنی ہے, اور اس ٹہنیوں پر چڑیا کچھ گنگنا رہی ہیں. اور جب چڑیوں کو, جب وہ چڑیا کی آواز کو انہوں نے سنا, وہ چڑیا سورہ حدید کی 16ویں آیت یہی پڑھ رہی تھی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا لوگوں, ان لوگوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا, ابھی وہ سدھرے نہیں کہ اللہ کا نام سن کر ان کے دل لرز جائیں اور نرم ہو جائیں؟ تو جیسے اٹھے اور ہاتھوں میں کہنے لگے اللہ وہ وقت آ گیا, اللہ وہ وقت آ گیا, اے اللہ. گھومتے 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 اپنے گھر میں آ گئے, غسل کر لیا, مصلی بچھایا, ماں دیکھ گئی اور کہنے لگی یہ کیا ماجرا ہے؟
اتنا خوش ہو گئے اور مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے رونے لگے. روتے روتے آنسو تر گئے. اللہ تو نے مجھے وہ دنیا میں داخل کر دیا, میں نے وہ دنیا کے اندر اختیار کر گئی تھی جو سراسر ظلمت اور ہدایت والی اور جہنم والی ہے, گمراہیت والی ہے. روئے, پھر ارادہ کیا تجارت کا. تو حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے 30,000 شریفیہ دی, تم چلے جاؤ. لیکن ان کا دل الگ تھا, وہ تجارت کے لیے نہیں گئے, وہ انہوں نے کوفہ کا, شام کا, مصر کا, مدینے کا, سارے علاقوں کا سفر کیا اور تقریباً امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ 4,000 استادوں سے علم حاصل کر لیا. کتنے؟ جب گھر واپس آئے تو حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے, بیٹے کیا لایا؟ تجارت اچھی ہو گئی؟ ابا بہترین تجارت کر کے لایا ہوں. بولے کیا تجارت ہے؟ جب دیکھتے دیکھتے تو کتابوں کے رخ کر دیا. تو جب باپ نے دیکھا کہ ساری کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں, فرمایا یہ ہاں ابا میں حضور کی حدیث کے لیے, اللہ کے کلام کے لیے میں در در بھٹک کر یہ علم لایا ہوں. باپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے کے بیٹے ایک وہ دنیا تھی جس کی ہم آنسو آتے ہیں اور آج وہ آنسو ہیں جو خود سے نکل رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیا. اور پھر بڑا بیٹے اگر کوئی اور ایسی تجارت کرنا چاہتا ہے تو اور 4,000 اشرفیہ لے کر جا. سفر کیا. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ 4,000 استادوں سے علم حاصل کیا. ان کے سب سے پہلے استاد امام ابو اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے استاد امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, ان لوگوں سے علم حاصل کر دیا اور ایسا بنے تقوی اتنا اختیار کیا, اللہ کے سامنے زار و قطار رونے والے بن گئے. اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کر اللہ کے سامنے روتے, تنہا بیٹھتے. لوگ کہتے کہ آپ تنہا کیوں رہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک؟ تو انہوں نے کہتے لوگوں تمہیں کیا کہوں, جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے اللہ کی صورت دکھتی ہے, میں حدیث کی جب باتیں کرتا ہوں تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے ہیں. جب یہ 2 ہستیاں دکھتی ہیں تو تیسری ہستی میں کیا کروں؟ اتنا اللہ نے اتنا مقام دے دیا. عاجزی اتنی تھی. ایک دفعہ لوگ ہارون رشید کے یہاں ترسنے لگے کہ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں. تو سارے لوگ امٹ کر آنے لگے. ہارون رشید کی باندی اوپر سے دیکھ رہی تھی, یہ کون سا آدمی ہے عبداللہ ابن مبارک جسے دیکھنے کے لیے لاکھوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, پر دیکھنے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. تو دیکھا کہ ایک ہارون رشید کا دبدبہ ہے جس کی سیوا اور کام کے لیے لوگ ڈر کر آتے ہیں, لیکن یہ کون سا ڈر ہے کہ محبت میں اتنے لوگ آ رہے ہیں. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے, ان کو دیکھ کر باندی نے کہا اس کے چہرے سے وہ نور چمکتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں پر ہدایت پر آتے ہیں. فرمایا یہ طاقت ہے اس کی. عاجزی اتنی تھی, اتنا بڑا مقام ملا تھا. ایک دفعہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا کہ بھائی امام عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ مشرق کے امام ہیں. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈر سے کہا تجھے پتا ہے تو کس کے بارے میں بتا رہا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشرق کے نہیں بلکہ مغرب اور مشرق کے امام ہیں, ایسا کہا کر. خراسان کے اس سے بڑا عالم کوئی نہیں گزرا ہے, اتنے بڑے عالم بنے. عاجزی اتنی تھی کہ جب لوگ پانی کے لیے بھیڑ میں لگ گئے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی بھیڑ میں لگ گئے. تو لوگوں نے دیکھا اس زمانے کوئی موبائل نہیں تھا, کوئی مشہور نہیں تھا, کوئی آدمی نام بتانے کے بعد معلوم پڑتا تھا کہ یہ شخصیت ہے. تو ایسے ہی سادگی میں چلے گئے. تو لوگوں نے گردی کی وجہ سے ان کو ڈھکل دیا, وہ جا کے گر گئے مٹی میں. تو ان کے ساتھ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو ان سے کہنے لگے سلیمان دیکھ مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے, نہ کوئی اسے بڑا سمجھے نہ کوئی اسے بڑا کہے, نہ اس کی تعظیم ہو نہ اس کی تعریف ہو. ایسے عاجزی تھی. آخری وقت آیا, فرمایا اتنا سفر کیا تھا اللہ کے راستے میں حدیثوں کے کہ ان کے جبے میں جو دھول بیٹھتی تھی وہ جھٹکاتے تھے, وہ دھول جمتی تھی. اتنی دھول جمی وہ کئی دنوں کی اینٹ بن گئی اور 11 اینٹیں بنی. اس کی کتنی اینٹیں؟ 11 اینٹیں بنی. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو جب بزرگ ہو گئے تو جب سفر کر کے اللہ کے راستے میں سے روانہ ہو رہے تھے تو فرمایا تنہائی میں ان کا انتقال ہوا. تو ان کے خادم نے کہا حضرت آپ نے تو ساری زندگی مالداروں میں گزاری, مالدار تھے لیکن خیرات کرتے تھے. کیسا کرتے تھے؟ خیرات کرتے تھے. مالداری میں ساری زندگی گزاری لیکن آج موت آپ کو ایسی آ رہی. کہنے کے یاد رکھ لے میں نے ساری زندگی دعا کی تھی اللہ زندگی گزارا تو مالدار وجہ سے, مجھے کسی کا حق نہ چاہیے, مجھے کسی کے سامنے جھکنا نہیں آنا چاہیے, اور موت غریب والی دے کسی. اور اپنے خادم سے کہا ہے
مجھے یہاں سے اٹھا لے یعنی گود میں سے اور میرے چہرے کو زمین پر ڈال دے۔ حضرت یہ کیا کریں، زمین پر مٹی ہے۔ بولے ہاں ہاں، عبداللہ ابن مبارک کو مٹی میں ڈال دے۔ تو زمین پر اپنا چہرہ رکھا اور اپنی داڑھی کو گھستے رہے اور اللہ کے سامنے دعا کی، اللہ یہ عبداللہ ابن مبارک کا آخری وقت ہے، اے اللہ تو عبداللہ ابن مبارک کے چہرے کو دیکھ، اے اللہ اس کی بے کسی کو دیکھ کر اس پر رحم کر اور عبداللہ ابن مبارک کی مغفرت کر۔ اپنے علم کا تقاضا نہیں رکھا، امام کا تقاضا نہیں رکھا، ساری زندگی حدیثوں کو جمع کیا اس کا نہیں رکھا، بولے کیا رکھا، اے اللہ عبداللہ ابن مبارک کی بڑھاپے پر رحم کر اور اس کی عاجزی کو دیکھ کر اس کی مغفرت۔ آج ہم 4 نمازیں پڑھ لے، ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں، چلا 4 مہینے لگائے، میرے سے بڑا کون نہیں۔ آج مجھے کوئی پوچھا نہیں مشورے میں، میری حیثیت نہیں کیا وہاں پوچھنے کی۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی زندگیاں بدلی۔ مجھے سنانے کا واقعہ یہ ہے، یوں بدل گئے یہ لوگ، تو آج ہم نہیں بدل سکتے۔ آج ہمارے لیے وہ وقت نہیں آیا، اس لیے ماں بہنوں دینداری اصل ہے، میں نے پہلے کہا ہے نیکی اصل ہے۔ اگر مالدار ہو، تندرست ہو، ساری چیزیں ہوں، لیکن اگر نیک نہیں ہے تو وہ گمراہ ہے، وہ آخرت میں پریشان ہونے والا ہے۔ اس نے دنیا میں زندگی اچھی گزاری ہوگی لیکن آخرت اس کی صحیح نہیں ہے کیونکہ نیک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی غریب ہے وہ بھی نیک نہیں ہے تو اس کی دنیا بھی غربت میں جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اگر کوئی نیک ہے اور مالدار ہے، اس کی نیکی اس کی مالداری کی حفاظت کرے گی اور یہاں بھی اچھے سے جیے گا اور مرنے کے بعد اللہ جنت کرے گا، نیک ہے۔ غریب بھی ہے، اللہ یہاں کی زندگی کیسے بھی گزارے گا، نیکی کی وجہ سے اللہ اسے ڈال دے گا۔ اس لیے میں نے کہا نہ صحت نعمت ہے، نہ تندرستی نعمت ہے، نہ ہماری ہوش حواس کی زندگی نعمت ہے، نہ یہ آزمائش، یہ جو آرائش کی زندگی یہ نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان پر رہنا اور اس سے بڑی نعمت ایمان پر مرنا۔ ساری زندگی صحت میں رہا اور ایمان پر نہیں مرا، کیا فائدہ اس کا؟ اور اگر کوئی دوائیاں کھا کر غربت میں بھی چلا کر ایمان پر مرا، وہ اصل مرا ہے۔ نہ تندرستی اصل ہے، نہ آرائش کی زندگی، نہ محبت۔ اصل تو اللہ کی راہ میں چلنا اور اللہ کے دین کے لیے مرنا اور ایمان پر مرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو اس لیے ماں بہنوں اور بزرگ اور دوستوں، بات لمبی ہو گئی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنا دے۔ آپ نیک بنیں گے کیسے؟ سینٹرنگ والے کے ہاتھ کے نیچے گئے تو سینٹرنگ والا بنتا نا، بنتا نہیں حضرت؟ سینٹرنگ والے کے ہاتھ نیچے گئے تو سینٹرنگ والا بنتا، گاڑی ریپیئرنگ کے ہاتھ ریپیئرنگ والا بنتا ہے نا۔ میں نے یہ بات پہلے کہی نا بھی، اس لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ ملتا ہے، وہ اللہ والا بنتا ہے۔ کیسا بنتا؟ اللہ۔ تو اس لیے میرے ماں بہنوں، اپنے نفس کی اصلاح کرو، اپنے دل کی اصلاح کرو، جو ہمیں قرآن و حدیث سے جوڑے اس کی تعبیر کریں۔ ہم عزت اسے اللہ اس کے رسول کے لیے دیں گے، اور اگر قرآن میں اختلاف کرے، قرآن و حدیث میں امت کو بھٹکائے، وہ کتنا بڑا پیغمبر ہو، وہ ہمارے لیے اثر نہیں ہے، وہ ہماری جوتیوں کے نیچے ہے۔ اور جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہبری کرے، ہمیں اللہ تک پہنچائے، صحیح رہبری کر کے چلائے، وہ کتنا غریب بھی ہو، وہ ہمارا سر کا تاج ہے، وہ ہمارا رہبر ہے نا۔ قرآن میں سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا، ساری زندگی گزر گئی، اہدنا الصراط المستقیم، ساری زندگی 30 سال ہو گئے نماز پڑھ رہے ہیں، 20 سال ہو گئے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہر نماز میں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن زندگیاں سیدھی ہے ہی نہیں۔ نماز میں کہہ رہے ہیں اللہ ہدایت دے، پھر بھی کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں، وہ نماز نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کرے، اپنے گھروں کا ماحول درست کرے۔ گھروں کا ماحول درست کرنے کے لیے خود کو نیک بناؤ۔ جب ساس نیک ہوگی تو بہو اس کے صحبت سے وہ نیک بن جائے گی، اور جب بہو نیک بنے گی، باہر سے آنے والی نند اس کی صحبت سے نیک بنے گی، اور یہ دونوں نیک ہوں گے، ان کے در سے اولادیں نیک بنے گی۔ سارا فتنہ کا ہوتا معلوم ہے کہ انہی کی وجہ سے گھروں میں پھر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، پھر یہ گھر دینداری کا نہیں شمشان گھاٹ بن جاتا ہے۔ پھر ان دونوں کے غیبتوں کی وجہ سے یہ ماحول بگڑ جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرے، اللہ ہمیں دین صحیح سمجھ، دین کی سمجھ عطا فرما دے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے،
اللہ ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے خیر کے فیصلے مقدم کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے عافیت کا معاملہ عطا فرما دے۔ ہم اللہ سے دعائیں کرتے رہیں اور ایک دعا ضرور کریں، ایک دعا ضرور کریں، اللہ اس سارے فتنوں کا خاتمہ کر دے اور ساری امت کو ایمان پر اللہ موت دے۔ اس پر مسئلہ لاسٹ میں یہی ہے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔